الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام پڑھ لیجئے دوستوں۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار جل جلالہ۔ یا اللہ درس کو قبول کیجئے اور ساتھیوں کو ہم سب کو اپنے مغفرت کے دامن میں لے لیجئے۔ دیکھو دوستو، کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے، بوڑھا آدمی ہوں لیکن بات بھول جاتا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ مومن میں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی آیت کے سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کرے میری بھی اللہ پاک سے مضبوطی کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور آپ کا بھی اللہ سے مضبوطی کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ ان سے جتنا مضبوط رابطہ ہوگا اتنے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر انسان غیروں سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا جو ڈرنے کا حق ہے تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے راستے سے، تو کسی نے کہا کہ راستے پہ مت جائیے، ایک بہت خطرناک بھیانک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اسماء حسنہ کی کتاب کہاں ہے؟ دیکھو دوستو، یہ ضرور دوستو آپ لوگ خرید کے پڑھو، ٹھیک ہے؟ میں بھی اسی کو پڑھ کے آپ کو درس دیتا ہوں۔ بڑی زبردست کتاب ہے یہ، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی انسنی کر دی اور آگے چلے گئے تو سچ میں دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، تو کان پکڑ کے ایک تھپڑ اس کو مارا، ہٹ راستے سے۔ اس شیر جیسے ڈر جاتا ہے ہٹ گیا، راستہ خالی کر دیا۔ تو ساتھی لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، تو انہوں نے کہا سنو، میں اپنے کان سے ایک حدیث میں نے سنی ہوئی ہے نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی روایت سنائی کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا جو ڈرنے کا حق ہے تو ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ حیات الصحابہ پڑھی ہے تو بڑے سارے واقعات ہیں۔ حضرت سفینہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ واقعہ حیات الصحابہ میں ہے۔ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بات بھی بھولتا ہوں میں۔ تو صحابہ کی جماعت جا رہی تھی تو کشتی ان کی بھوڑ میں ٹوٹ گئی، لوگ بکھر گئے، ہلاک تو کوئی بھی نہیں ہوئے کیونکہ ان کا محافظ اللہ تھا، صحابہ تھے وہ۔ حضرت سفینہ بھٹکتے ہوئے تھپیروں میں افریقہ کے جنگل میں پہنچ گئے۔ جب جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھو جنگلی درندے، تو ایک شیر ان کی طرف دیکھا تو کچھ نہیں کہا۔ حضرت سفینہ نے ایک جملہ کہا عربی کا، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا بولتے عربی میں آزاد کیے ہوئے غلام کو،
کیا مطلب کہ میں حضور کا آزاد کیا ہوا غلام. تو شیر ان کے پاس آیا، جیسے بلی نہیں آتی ہے تو آپ کی پالتو بلی ہو تو آپ کے جسم سے ٹکراتی ہے، تو ٹکرانے لگی تو سمجھ گئے یہ اشارہ. جی آپ ہی کہتے ہو کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے، دیکھو اب ہنس رہے لوگ میری بات پر، تم ہمارے ہو گئے. جی اور اس کو دوسروں نے کہا ہے کس طرح کہ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. تو خیر یہ شیر پر بیٹھ گئے. اب شیر ان کو خود نہیں پتا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہماری صحابہ کی جماعت کدھر ہے، اور شیر کو بھی نہیں پتا. تو بیٹھے شیر پر، شیر اسی سمت لے کے چلا جس سمت میں صحابہ کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی. جی تفصیلی میں نے بتا دیا، حیات الصحابہ میں پڑھیے واقعہ. شیر لے گیا ایک دم ان کو جماعت جہاں تھی ٹھہری صحابہ کی وہاں، اور اشارہ کیا دم سے کہ اب اتر جائیے، آپ کے ساتھی ادھر ہے. پھر یہ شیر سے اترے، اس کو تھپکیاں دی تو شیر دیکھا کہ اس کو چنگھاڑتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا. کہو مولوی صاحب اب کیا کیا پڑھتے ہو. شیر منہ اٹھا کے نہیں چیختا ہے، شیر زمین پر اپنا منہ ڈال دیتا ہے اور پھر چنگھاڑتا ہے. تو اس نے گویا کہ ان کو سلام کیا اور واپس ہو گیا. تو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے اور نہ کسی کو کرنا ہے. قرآن کریم سن لو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، سورہ یوسف میں ہے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو مایوس، میں بہت سارے واقعہ سنا سکتا ہوں لیکن درس آ جاتا ہے. تو مجھے آج صرف آپ کو اس آیت پر درس دینا ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. تو ذرا سنو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بین ہی تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو بجائے تقریر کرنے کے. اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اس کے گناہ بخشنے والا ہے. یہ جو کہا نا غافر الذنب، تو یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ اس کے گناہ، چلو جلدی جلدی سن لو. اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے نا، قابل توب. یا یوں کہو کہ اللہ کی ان دو صفتوں کا ظہور الگ مواقع پر ہوتا ہے. مومن جس نے توبہ نہ کی وہ اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غافر الذنب ہے، یعنی اس کے گناہ پر قیامت کے دن پردہ ڈال دینے والا، اس کے گناہ کا مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے والا. جو توبہ کر لیا اس کو تو معافی کر دیتا ہے. ہم لوگوں کی کیا عادت ہے، ساتھی لوگوں کو کوسنا سمجھتے ہو، تانے دینا. نہ، گناہ پر تانا مت دیجیے. آپ کو اگر محبت ہے تو اس کے لیے دعا کر دیجیے توفیق کی، ہدایت کی. چلو آگے. غفارہ کا لغوی معنی ہے پردہ ڈالنا، چھپا دینا. اور جس نے توبہ کر لی ہو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے. دیکھو یعنی اللہ دونوں کی مغفرت کریں گے، جو توبہ کر لیا اس کی بھی، اور جو بغیر توبہ کیے مر گیا اس کے بھی گناہ کو بھی اللہ چھپا لیں گے. یہ حدیث مرفوع ہے. چلو، توبہ نہ کرنے والے مومن کی مغفرت کا جواز اس آیت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلو. ان آیات کے ذریعے لوگوں کی اصلاح. یزید بن عاصم کی روایت ہے کہ ایک شامی شخص، شام کا رہنے والا، بڑا بہادر تھا. حضرت عمر کو اس کی بہادری کی وجہ سے ان کی نگاہ میں بڑی قدر تھی. کچھ مدت کے بعد وہ غائب ہو گیا. حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا. آپ کو بتایا یعنی حضرت عمر کو کہ وہ اس مدت میں مسلسل، غور سے سن لو، شراب خوری میں منہمک رہا،
یعنی آپ سے جب جدا ہو گیا تو بگڑ گیا وہ۔ حضرت عمر نے کاتب کو طلب فرمایا جو ان کا منشی تھا، میر منشی، اور حکم دیا لکھو عمر ابن خطاب کی طرف سے فلاں شخص کے نام، میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں، کہا الحمدللہ، اس شراب پینے والے جو تندرست توانا مومن مسلمان تھا اس کو لکھا، اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ کی جس کے سوا کوئی اور قابل عبادت نہیں، لا الہ الا اللہ، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آیت ختم حضرت عمر نے اس کو لکھی۔ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑی قدرت اور نعمت والا، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، لا الہ الا هو الیہ المصیر، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اور حاضرین کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالی اس کو توفیق دے کہ وہ دل سے توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں۔ جب یہ خط اس کو پہنچا تو وہ خط پڑھنے لگا۔ جب یہ جملہ پڑھا قرآن کریم کا کہ غافر الذنب، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ وہ میرا قصور معاف فرما دے گا۔ سنو، وقابل التوب، اللہ نے مجھ سے میری توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ شدید العقاب، اللہ نے مجھ کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ذی الطول، اور طول خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ الیہ المصیر، وہ شخص بار بار یہ آیت پڑھتا تھا اور مذکورہ الفاظ کہتا تھا اور زار و قطار روتا تھا۔ ہائے عمر کتنی محبت تھی اسے، دیکھو۔ آخر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی، پھر وہ گناہ نہیں کیا۔ حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو، یعنی ساتھی اگر راہ سے بے راہ ہو جائے تو تانے تیچنے مت دیا کرو، اس کے لیے تم اللہ سے، ہم دعا تو کرتے نہیں، کہتے یار دیکھ یار کیا ہو گیا، جب دیکھو کہ تمہارے بھائی کے قدم راہ راست سے پھسلنے لگے ہیں تو اس کو سیدھا کر دو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ اب اگر اس کی پیچھے برائی بڑائی کرنے لگو گے کیسا تھا یہ دیکھو ایسا ہو گیا، تو یہ کس کی مدد ہو گئی؟ شیطان کی۔ ہم لوگ شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ قتادہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا، حضرت عمر کو بھی اس سے محبت تھی، اتفاقاً وہ مصر چلا گیا، وہاں جا کر بگڑ گیا اور ہر طرح کی بدی میں پڑ گیا، کسی بدی سے اس کو گریز نہیں رہا۔ حضرت عمر کے پاس اس کا کوئی گھر والا آیا تو آپ نے اس سے نوجوان کے متعلق دریافت کیا۔ اس شخص نے جواب دیا مجھ سے اس کا حال نہ پوچھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں؟ اس شخص نے کہا وہ نوجوان تو بگڑ گیا اور اوباش ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس کو ایک تحریر بھیجی عمر کی طرف سے فلاں شخص کے نام، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس نوجوان نے تحریر پڑھی اور بار بار پڑھتا رہا، آخر کار اللہ سے توبہ کی اور بخیر ہوا کہ وہ توبہ کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المومنین میں قتل کر چکا ہوں، یعنی لوگوں کو، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے اس کے سامنے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے یعنی حامیم کی آیت پر پہنچتا ہوں تو میری بڑی تفریح ہوتی ہے، میری طبیعت میں سیرابی اور اطمینان ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ سنو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، علم چھپانا نہیں چاہیے۔ دشمن سے حفاظت، ابو داؤد اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ محلب ابن ابی سفرہ سے روایت ہے،
انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ بعض روایات میں حامیم لا ینصرو بغیر نون کے آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے دوستو، لیکن اس کو آپ لوگ اب کہیں ہر آدمی آپ کا دشمن ہے، آپ باطل پر ہے پھر بھی کہیں وہ دشمن ہے تو پھر غلط ہے، یعنی کہیں پر سچ میں زیادتی ہو رہی ہے تو آپ پڑھیے حامیم لا ینصرون، تو اگلا کہ قدم اللہ اکھاڑ دے گا۔ اب ایک واقعہ سنو، اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ، حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں، یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ کے علاقہ میں تھا، میں ایک باغ کے اندر چلا گیا، 2 رکعت پڑھ لوں، کیوں کیا کہ تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے حامیم المومن کی آیت الیہ المصیر تک پڑھی، یہی آیت یہاں تک۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں، اور اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو، ذرا غور سے سن لو، بہت بڑا نسخہ سکھلا رہا ہوں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے، سنو غور سے۔ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی۔ جب یہ آیت پڑھیے نا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، یہ جملہ کہو یا غافر الذنب اغفر لی، یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اور جب تم پڑھو قابل التوب، یہ جملہ ہے تو کیا کہو، یا قابل التوب اقبل توبتی، یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما۔ جو جملہ ہو گیا، اس کے لیے مجھے اتنا لمبا درد دینا پڑا ہے۔ پھر جب پڑھیں شدید العقاب تو یہ دعا کرو، شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے، قوامین۔ اور جب ذی-الطول پڑھو تو یہ دعا کرو، یا ذی-الطول تل علی بخیر، یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ توبہ، یا اللہ عافیت دے۔ ثابت بنانی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے۔ یہ 3 کلمے ہیں نا اللہ کی، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب۔ آسان طریقہ یہ ہے، علم لے جا کے میں کیا کروں گا مرد قبر میں، تہجد کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، سلام پھیر دو، پھیرو گے، سلام پھیر کے کیا کرو گے، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھو، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ارے نماز 2 رکعت تہجد کی پڑھنا ہلکی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تاکہ قل یا ایھا الکافرون سے شرک سے بیزاری ہو جائے۔ اللہ ہمارا مشرک سے کوئی رابطہ نہیں، اور قل هو اللہ کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا دل پر نور آ جائے، کہو آمین۔ ہو گیا؟ اس کے بعد آیت شروع کرو، حامیم۔ دیکھو جلدی جلدی مت مارنا، تم لوگوں کو جلدی جلدی کی بہت عادت ہے، دیکھتا ہوں دوستوں کو نماز بھی فٹافٹ کھٹاکھٹ مارتے۔ ارے نماز کوئی فٹافٹ کی چیز ہے یار،
ہم کو نہیں دیکھ تو میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہوں تو کتنا دیر کھڑا رہتا ہوں، تو میں کا حساب کتاب جوڑتا ہوں، پڑھتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. جا کے بخاری دیکھ، آج ہی یہ روایت بخاری میں پڑھ رہا تھا. اتنا پڑھتا ہوں پھر اللہ اکبر کہتا ہوں. کیا یار تم لوگوں کو کون سی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے یار؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنے زیادہ دیر رہیں گے اتنا اچھا ہے. تم تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا اللہ اکبر کا طوفان مارا ہوا تمہیں. اچھا بھائی ادھر سے آیت الکرسی پڑھ لیا، پھر یہ آیت یاد کر لو، حامیم، ٹھیک ہے، مد کے ساتھ. پھر پڑھو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. پھر پڑھو غافر الذنب. اب کہو یا غافر الذنب اغفر لی، قابل التوب یا قابل التوب اقبل توبتی، شدید العقاب یا شدید العقاب لا تعاقبنی، ذی الطول تل علی بخیر. اب کہہ دو لا الہ الا هو الیہ المصیر، تمہاری دعا قبول. 3 بات اس میں اللہ سے مانگی نا. 4 گناہ معاف کرنے والے، پھر توبہ قبول کرنے والے، عذاب نہ دیجیے، اور پھر اپنی رحمت کو پھیلا دیجیے. چلو ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سیکھ لو جتنا سیکھ